یعنی جتنے بھی لوگ گزر گئے، جتنے بھی لوگ پچھلے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، ایک میدان میں سب جمع ہو جائے، یہ سب لوگ اللہ سے مانگیں اور اللہ سب کی مراد پوری کر دے، سب کو عطا کر دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں سے اتنا بھی نہیں کم ہوگا، میرے پاس ہے بھی نہیں۔ اللہ مثال دیا ہے کہ جیسے ایک سوئی ہے، سوئی کو سمندر میں ایسے ڈالو اور ایسے نکالو، اس میں سے کتنا پانی ضائع ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، اتنا بھی میرے خزانے میں سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کا خزانہ دیکھیں، لیکن لوگ نہ اللہ کو سمجھ رہے ہیں، نہ لوگ اللہ کو پہچان رہے ہیں، نہ لوگ اس سے مانگ رہے ہیں جس سے مانگنا چاہیے۔ لوگ مانگ کس سے رہے ہیں؟ جو خود بیکاری ہے، قلاش ہے، مجبور ہے، معذور ہے، جو زندہ ہوا، جس کو موت آ گئی، جو خود سوتا تھا، کماتا تھا، بھوک لگتی تھی، ضرورت آتی تھی، پیشاب پخانہ انسانی ضروریات لاحق ہوتی تھی، ایسے مجبور لوگوں کو اپنا داتا سمجھتے ہیں، اس کو ایسے لوگوں کو غوث سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا ملجا، ماوا، کارساز اور جو ہے یعنی اپنی جو ہے توجہ کا مرکز سمجھتے ہیں۔ اللہ کو ہم نے جانا نہیں۔ اس حدیث کو صوفی لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اس حدیث کو وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں جو لوگ جو ہے غیر اللہ کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ آج دیکھیں افسوس کی بات ہے، لوگوں کی بھیڑ اللہ کے گھر پہ ہونا چاہیے جو دینے والا ہے۔ اللہ منعم ہے، معطی ہے، دینے والا، اللہ جسے چاہے دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، اللہ جسے چاہے چھین لے، اللہ جسے چاہے نواز دے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، اللہ جسے چاہے کھلائے، اللہ جسے چاہے ننگا رکھے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا پاور، اللہ کی طاقت ہے۔ جب ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، تو لوگوں کو بھاگ کے کس کے پاس آنا چاہیے؟ اللہ کے پاس آنا، اللہ کے در میں آنا چاہیے، اللہ کے گھر میں آنا چاہیے، اللہ کی مسجد میں آنا چاہیے۔ بھیڑ کہاں نظر آتی ہے ہمارے یہاں؟ مزاروں پہ نظر آتی ہے۔ ایک بھی مزار کوئی بھی لے لے، انڈیا میں اجمیر چلے جائیں یا جو ہے آپ ممبئی میں حاجی علی چلے جائیں، جتنی بھیڑ آپ وہاں دیکھتے ہیں، دل سے پوچھیے اتنی بھیڑ کیا مسجد میں دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے ہیں۔ جو دینے والا وہ در خالی ہے، جو دے نہیں سکتا، خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، وہ دنیا سے چلا گیا، اپنی موت نہیں رکوا سکا، یعنی جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکا، خود کو فائدہ نہیں پہنچا سکا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، جو اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکا، اور اس کے دربار پر بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ جہاں بھیڑ لگنی تھی، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ عبادت کا معاملہ چھوڑ دیں، کھانا تو ہمیں چاہیے نا، لباس تو چاہیے نا، روزی روٹی چاہیے نا، دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو بھیڑ اللہ کی طرف ہونی چاہیے نا، مسجد میں ہونا چاہیے، اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے، اللہ کی جانب ہونا چاہیے، اللہ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن بھیڑ غیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ میں نے جو عنوان رکھا ہے آج کے ظالم مسلمان، حقیقت میں ظالم مسلمان ہے کہ نہیں؟ لوگ زیادہ تعداد میں لوگ ظالم ہیں، سب نہیں ہوں گے، تھوڑے الحمدللہ اچھے لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی ذات کو جانتے ہیں، اللہ کی معرفت اسے ہے، اللہ کی صحیح سے بندگی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہیں جن پر دنیا ٹکی ہوئی ہے، اللہ اللہ کہنے والے لوگ ہیں، اہل توحید ہیں، سچے موحدین ہیں، سچے ایمان والے ہیں، لیکن تھوڑے ہیں۔ اکثریت لوگوں کی کیا ہے؟ ظلم کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، اس لیے آج کے مسلمان ظالم نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم طرح طرح کی پریشانی میں، مصیبت میں گرفتار ہیں اور ہم لوگ پریشان ہیں ظلم کی وجہ سے۔